بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ میں ایک نئے کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈیلی کی قرآن احادیث کی ویڈیوز کا چینل ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں تک احادیث کو پہنچاؤں، لوگوں کو اس سائٹ پہ تعلیم سے آگاہ کروں۔ تو پلیز میرا اس میں ساتھ دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کام ہم آگے پھیلا سکیں۔ اور آپ بھی پلیز اپنا شیئر ڈالیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، پلیز دعا بھی کیجیے گا اور میرے اس نئے کام میں میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، مہربانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اترتے تھے تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوچ نہ فرماتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اگرچہ سورج سر پر ہوتا؟ فرمایا اگرچہ سورج سر پر ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انسان نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم مہاجرین میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آج جمعۃ المبارک ہے تو اس کی مناسبت سے ہم نے یہ احادیث نکالی ہیں جس میں امامت کے بارے میں فضیلت ہے اور سفر کی نماز کے بارے میں ہے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کی ہیں، تو اس سے آپ متفق بھی ہوں گے اور فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقینی طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے احادیث کا ملاحظہ فرمایا، ترجمہ بہت اچھا ترجمہ تھا۔ اس میں جمعے کے بارے میں تھا، غسل اور تیمم کے بارے میں تھا، ان کی اہمیت واضح کر دی گئی ہے۔ ہمیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم لوگ نیکیاں نہیں کما سکتے۔ ہمیں تیمم کرنا ضروری ہے، غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ان سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔